ہمارے ملک کے اندر یہ جس طرح سیلاب آیا ہے، تو آیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ہماری اپنی غفلت ہے؟ اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ لوگ پھر ان کو کھانا بیچتے ہیں، ان کو راشن بیچتے ہیں، ان کو سامان بیچتے ہیں، اور ساتھ اپنی تصویریں بھی لگاتے ہیں، تصویریں بھی بنواتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہو یا جہاں پر بھی ہو، دنیا کے اندر کوئی واقعہ بھی جو رونما ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا یہ حصہ ہوتا ہے۔ تقدیر کا ہمارے نزدیک یہ مفہوم ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، جو کچھ ہم نے کائنات کے اندر اپنے ارادہ اور اختیار سے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ پہلے سے لکھ دیا ہے۔ وہ ساری باتیں کائنات کے اندر وقوع ہونے والے افعال، اعمال، ان کے جزیات، سب اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں، احاطۂ قدرت کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کے احاطۂ علم کے اندر ہیں۔ تو جو کچھ کائنات کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے تو وہ تقدیر کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ وہ کس کا حصہ ہوتا ہے؟ تقدیر کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ لیکن تقدیر کا کیا مفہوم ہے؟ کہ یہ نہیں، تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لکھ دیا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کائنات کا نظام چلایا ہے اسباب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب ہمارے جو حکمران ہیں، ان کے ڈاکو ہونے میں، ان کے چور ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، پہلے ہوں یا پچھلے ہوں یا بعد میں آئیں گے۔ یہ ایک فرعونی اور قارونی نظام ہے، ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اور سب اس کے بینیفیشری ہیں، اور سب اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اور سب اس کو تعاون کرنے والے ہیں، اس کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 75 برس گزر گئے اور ہماری تقدیر نہیں بدلی، ہم وہیں پر کھڑے ہیں۔ بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں کہ ہم واقعی پیچھے کی طرف گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اسباب اختیار نہیں کیے، ڈیم نہیں بنائے، سڑکیں نہیں بنائی، ریل کی پٹریاں تیار نہیں کی، جہازوں کی مرمت نہیں کرواتے۔ جہازوں کا جو کام ہوتا ہے اسی طرح پڑا ہوتا ہے، جو کچھ ریونیو وہاں سے ملتا ہے یہ بے ایمان خود کھا جاتے ہیں، اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، اس ملک کے اندر بنائیں یا ملک کے باہر بنائیں۔ تو اب ظاہری سی بات ہے، جب اسباب اختیار نہیں کریں گے تو پھر جو اسی طرح کی مصیبتیں آنی ہیں۔ ڈیم نہیں بنایا، اگر ڈیم بنا ہوتا تو یہ پانی سیو ہو جاتا، یہ پانی محفوظ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اس بات کو بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ جتنے بھی اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جن کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ان لوگوں نے ان اسباب کو اختیار نہیں کیا۔ تو جتنے بھی، یعنی اس زمانے سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے، اور جتنی بھی قتل و غارت ہوئی ہے، جتنے بھی قومی سانحات ہوئے ہیں، جتنے لوگ سیلاب کے اندر ڈوبے ہیں، جتنے لوگ یہ ریل کی جو پٹڑیاں ہیں، تو یہاں پر جتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، ریل کی جو پٹڑیاں وہ کٹ گئیں اور گاڑی نیچے چلی گئی اور لوگ مسافر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاز کریش ہو جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں۔ پی آئی اے کا تو بس اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے۔ میں تو ڈرتا ہوں، ہر شخص کو میں منع کرتا ہوں کہ پی آئی اے کے اوپر بھی سفر نہ کرے اور ٹرین کا سفر بھی نہ کریں، یہ اپنے آپ کو موت کے منہ کے اندر دینا ہے۔ تو یہ سب جو ذمہ داری ہے یہ ان حکمرانوں کے اوپر جاتی ہے۔ تو سیلاب کے اندر بھی جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تقدیر کا ہی حصہ تھے۔ لیکن تقدیر کا حصہ کس طرح تھے کہ ان لوگوں نے اسباب اختیار نہیں کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل قانون ہے، پھر اس طرح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ابھی ساتھ میرا ایک مدرسہ ہے نا، ساتھ گاؤں کے اندر مدرسہ ہے، تو اب وہاں پر چھت نہیں ہے، ابھی بارش ہو رہی ہے، رات سے بارش ہو رہی ہے۔ میں جا کر وہاں پر بیٹھ جاؤں، میری جیب کے اندر اپنا میرا موبائل بھی ہے، میرے پاس پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، تو یہ سب بھیگ جائیں تو میں کہوں گی کہ میری تقدیر میں صحیح لکھا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ بات غلط ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسباب اختیار کرنے کو حکم دیا ہے۔ دیکھیں میں ساتھ آ گیا ہوں، اپنی اس جگہ سے بارش شروع ہوئی یہاں پہ آ گیا ہوں، اٹھائے ہوں وہاں سے، میری محفوظ ہو گیا ہوں۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں، اسی طریقے سے حادثات کے اندر وہ چلے گئے دنیا سے، یہ سب حکمرانوں کے گلے کے اندر پڑیں گے، اور حکمران قاتل ہیں، حکمران قاتل ہیں۔ یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں شہید ہوئے ہیں نا، تو ان کو ضائع کرنے والا یہ نظام ہے۔ سیلاب کے اندر بہہ جانے والے جو لوگ ہیں
ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ نظام ہے۔ اور نظام کیا ہے؟ نظام حکمرانوں سے ہی چلتا ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے، نظام کو آ کر فرشتے تو سپورٹ نہیں کرتے، یہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا۔ تو آپ یہ کہیں کہ نظام ان کا قاتل ہے تب بھی ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ حکمران ان کے قاتل ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا، اس بات کو آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ دوسری بات جو آپ نے یہ پوچھی ہے کہ اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ خیرات صدقہ بھی کرتے ہیں، متاثرین کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں پر تصویریں بنواتے ہیں، فوٹو بنواتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی تصویریں لگاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اعمال کے اندر جو ریاکاری ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور حدیث پاک کے اندر اس کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے کہ الریا شرکن، ریا کیا ہے؟ شرک ہے، شرک خفی ہے، ٹھیک ہے، شرک جلی نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ واضح طور پر تو کوئی بھی اس طرح نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں، تو یہ شرک ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، علامہ سمرقندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تنبیہ الغافلین کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اعمال پیش کیے جائیں گے، تو جو اعمال ہوں گے نا غیروں کے لیے، تو ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جہنم میں ڈال دیں، اور جو خالص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے گا۔ تو اگر اس نیت کے ساتھ اپنی تصویریں لگواتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی پبلسٹی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کو شہرت دیتے ہیں اور مقصد ریاکاری ہے، تو پھر تو ظاہری سی بات ہے کہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے اس نیت کے ساتھ، یعنی ریاکاری کی نیت کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو، یعنی دکھاتا تاب ویڈیو بناتا ہے یا تصویر بناتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اخبار کے اندر بیان دیتا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا یا ہماری تنظیم نے اتنا کام کیا، اس کا مقصد اگر یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو، دوسرے جو لوگ ہیں تو وہ بھی اس طرح کریں کہ کار خیر کے اندر آگے بڑھیں، تو لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کرنا اگر مقصود ہو تو یہ جائز ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، یہاں سے قافلہ روانہ ہوئے نا، وہ کس تنظیم کی طرف ہے، کس فرد کی طرف سے، اگر وہ مثال کے طور پر 2-4 منٹ گفتگو کرتے ہیں، 2-4 تصویریں بنوا دیتے ہیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جگہ جگہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ جس کے ساتھ کھڑے ہوں تصویر بنائیں، اور اتنا زیادہ کام نہ ہو جتنی زیادہ تصویریں ہوں، تو یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی بات حد سے بڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں، جو متاخرین فقہاء ہیں انہوں نے تصویر کی اجازت دی ہے ایک مشروط طور کے اوپر تصویر کی انہوں نے اجازت دی ہے، یعنی جو متقدمین تھے تو وہ تو منع کرتے ہیں اور سختی کرتے ہیں اس بات کے اندر، انتہائی سختی کرتے ہیں۔ تو متاخرین نے اجازت دی ہے تو پھر دیکھیں نا، وہ اجازت کیا ہوتی ہے کہ وہ چکھنے کے برابر ہی ہوتی ہے نا، یعنی گزارا بس اتنا ہو کہ وہ آپ اس طرح کریں کہ اپنی ضرورت پوری کریں۔ تو مجھے بتائیں نا، ایک اگر 100 روپے کا آپ پیکٹ کسی کو دیتے ہیں تو 1000 تصویریں بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جہاں پر کھڑے ہوں تصویریں بناتے جائیں، اور کام اتنا زیادہ، اگر 1,00,000 روپے کا آپ نے راشن دیا ہے تو 200 ترانے آپ اپنے لیڈر کے یا اپنے قائد کے آپ لوگوں کو سنا دیں اور ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں، یہ بات بھی ناجائز ہے۔ تو پھر خلاصہ کیا ہے اس بات کا؟ اگر ریاکاری کی نیت سے کریں تو گناہ ہے، اور ریاکاری کی نیت سے نہ ہو بلکہ ترغیب دلانا مقصود ہو تو جائز ہے، لیکن اس میں بھی لمٹ ہونی چاہیے، اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اس کے ساتھ آپ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں کام کرنے والی، اگر یہ اپنا کام ظاہر کرتی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جن لوگوں نے ہمیں فنڈ دیے ہیں اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، تو ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دیکھیں آپ کا جو پیسہ تھا ہم نے صحیح مقام کے اوپر پہنچا دیا ہے، اس لیے اس کو وائرل کرنا، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرنا، ویڈیو بنانا یا تصویر بنانا تب بھی درست ہے۔ دیکھیں نا، ایک شخص سے مثال کے طور پر میرے پاس یہ ایک تنظیم آتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ ایسا ڈالیں، پھر دوسرے بھی اس طرح کرتے ہیں، چوتھے بھی اس طرح کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دے دیتے ہیں تنظیم کو، تو اب اس طرح وہ جا کر ان علاقوں کے اندر مخصوص جو علاقے تھے باقاعدہ ان کو دیتے ہیں، گاڑیاں جاتی ہیں سامنے اور ان کو وہ مال تقسیم کرتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جو دینے والا ہوتے ہیں نا، تو اس کے دل کو بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں یار، واقعی جو جس مقصد کے لیے میں نے دیا تھا وہ ہو گیا ہے، وہ مقصد میرا پورا ہو گیا ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی ہیں۔ باقی تیسری بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مولویوں سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جس وقت نیا لوگوں نے مجھے سننا شروع کیا تھا اور میں نے گفتگو کرنی شروع کی تھی،
شروع کے اندر میرے پروگرام ہوئے تھے، تو آپ نے میری داڑھی کے اوپر فتویٰ دیا تھا کہ اس کی داڑھی چھوٹی ہے تو فلاں آپ نے باتیں کی تھی، یاد ہے مجھے، سارے فتوے آپ لوگوں کی یاد ہیں۔ آج میں تم سے پوچھتا ہوں، میں تمہاری، چونکہ سوشل میڈیا سے میں بھی ابھی 2 سال ہوئے واقف ہوا ہوں، پہلے میں بھی نہیں تھا، تو آج میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے وہ نام میں نے سنے اور مجھے یہ باتیں پہلے سے معلوم نہیں تھیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی بڑی خانقاہوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہزاروں جن کے مرید ہیں، لاکھوں جن کے مرید ہیں، تو ان کی داڑیاں تو مجھ سے بھی چھوٹی ہیں، اور جو ان کے پیر ہیں نا، پیروں کی بات کرتا ہوں، ان کی داڑیاں چھوٹی ہیں، اور جو ان کی آگے اولادیں ان کی تو بالکل ہے ہی نہیں، یا بالکل برائے نام، جس طرح 4-5 دن کی 7 دن کی یہ جو شیو آئی ہوئی ہوتی ہے، بس 4-5 دن وہ کلین شیو جو ہوتے ہیں نا لڑکے، وہ 5-7 دن نہ کروائیں نا، تو اس طرح چھوٹی وہ جس طرح بال اگاتے ہیں، بس اس طرح ان کی داڑیاں ہیں۔ تو ان پیروں کی اولادوں کو اب تم اس طرح کرتے ہو۔ میں ٹی وی کے اوپر دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ پیروں کی جو اولادیں ان کو اپنے پروگراموں کے اندر بلاتے ہیں اور بڑا وہ ڈم بھی کرتے ہیں، ساتھ وہ ڈھولک بھی بجتے ہیں اور ان کو لے کر آتے ہیں، استقبال ان کا کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے اوپر گلپاشی ہوتی ہے، پھول پھینکتے ہیں، پھر ان کو نیچے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھے جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کرتے ہیں، ان کو مسجد کے اندر بالکل صدر محراب کے اندر آ کے ان کو بٹھاتے ہیں، داڑیاں ان کی ہوتی نہیں ہیں، سر سے بھی ننگے ہی ہوتے ہیں تقریباً۔ تو اب تمہارے فتوے کہاں گئے؟ ان کے خلاف تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ تو کیا تمہارا بھی جو قانون ہے وہ کمزور شخص کے لیے، کہ جو شخص کمزور ہو، جس کے دائیں بائیں کوئی سپورٹ نہ ہو، اسی کے لیے تمہارا قانون ہے؟ اب ان پیروں اور ان کی اولادوں کے متعلق جو سلوک تم نے ان کے ساتھ رواں رکھا ہوا ہے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کو گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پاؤں کو، قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں، داڑیاں ایک ہی نہیں، اور علم دین سے بھی کورے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے، بس ان باتوں کی طرف میں نہیں جاتا، علم دین سے بھی کورے ہیں، علم دین سے بھی کورے ہیں۔ تو مجھے بتائیں نا، یہ کیا صورت حال ہے اب آپ کی؟ اب آپ کے فتوے کہاں پر چلے گئے؟ اب آپ کی شریعت کا وہ جوش کہاں پر چلا گیا؟ اب دین مصطفیٰ کا وہ جو جھنڈا آپ نے اٹھانا تھا وہ اب کہاں پر چلا گیا؟ لگاؤ ان کی داڑیوں کے اوپر فتوے، اور کس طرح تم کس منہ سے پھر ان کو مسجدوں کے اندر بٹھاتے ہو، محراب اور ممبر کے اوپر ان کو بٹھاتے ہو اور خود نیچے بیٹھتے ہو؟ تمہارے فتوے اب کہاں پر چلے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ بھی دین فروش ہو اور تم لوگ بھی بے ایمان ہو، اور تمہاری خباثت کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کے چاند روز ہیں، میرے مشکل سے صحیح، آپ کے آسان سے گزر ہی جائیں گے، آخر اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر تو آپ نے پیش ہونا ہے نا۔ اب لگائیں نا فتوے، پیروں کی اولادوں کے اوپر لگائیں نا، اور تھوڑا ان کا حساب بھی لینا کہ کل پیر صاحب ایک علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے کے اندر آتے ہیں تو ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی، اور آج وہ لینڈ کروزر اور لیموزین جو گاڑیاں ہوتی ہیں جن کے آپ لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم، وہ ان کے پاس کیسے آ جاتی ہیں، یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ ساری دین فروشی ہے نا۔ جس طرح تم 2 تقریریں کرتے ہو، ان سے پیسے لیتے ہو اور ان کی تعریفیں کرتے ہو، آج کل اس زمانے کے اندر مشہور ہونے کا سب سے یہی طریقہ ہے کہ جو پیران عظام ہوتے ہیں بس ان پیران عظام کی تعریف کر دیں تو بس آپ عوام کے اندر ان ہو جاتے ہیں۔ جو ان کے مرید ہوتے ہیں ان کو کیا ہے، بے شک آپ قرآن اور حدیث بیان کرتے رہیں، کوئی بھی آپ کو نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی آپ کی تعریف نہیں کرے گا، پوری زندگی آپ قرآن و سنت بیان کرتے رہیں۔ لیکن یہ جو خبیث ٹائپ کے پیر ہوتے ہیں یا مولوی ہوتے ہیں، ان کی 2 تعریفیں کر دیتے ہیں، ان کے چاہنے والے آپ کو اٹھا کے وہ فلک پہ بٹھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین پس پش لوگوں نے ڈال دیا ہے، لوگ شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر لوگ دائیں بائیں ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پس پش ڈال دیا ہے۔ تو یہ لوگ اسی لیے قابل اعتبار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ زمانہ دیکھیں نا، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ لیں جس خانقاہ کا مرضی آپ کی مشہور، خاص کر یہ پنجاب سائیڈ کے اوپر جتنے بھی ہیں، یہ سارے درباری ہیں اور ان کے دم چھلے ہیں اور ان کی یہ پشت پناہی کرتے ہیں اور ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، کس کی خاطر؟ دنیا کے چند سکوں کی خاطر۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لعنت ہو دینار کے بندوں کے اوپر اور لعنت ہو درہم کے بندوں کے اوپر، یعنی جو ابن الوقت ہوتے ہیں، پیسے کے پیچھے چلتے ہیں، پیسوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی اطاعت فی الشرک کے اندر آتا ہے، شرک فی الاطاعت کے اندر آتا ہے، شرک فی الاطاعت کے اندر آتا ہے۔ یہ بھی اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اور یہ اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ پیروں کی اور ان کی اولادوں کی۔ تو جہاں پر پیر تمہارے غرق ہوں گے وہاں پر تم مولویوں نے بھی غرق ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس سے اگلی بات میں یہ بھی آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی یہ 1 مہینہ آپ اس کی صحبت کے اندر بیٹھیں، یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے 1 مہینہ آپ اس کی صحبت کے اندر بیٹھیں اور اس شخص کی صحبت سے آپ کو دین کا اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو آپ اس کو بلاک کر دیں، آپ اس کو ختم کر دیں۔
یعنی صحبت دو قسم کی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے صحبت حسی، یعنی دیکھیں نا میں جس طرح میری یہ مجلس کے اندر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ صحبت ہوتی ہے، یہ ایسی صحبت ہے۔ ایک مانوی صحبت ہوتی ہے کہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ویڈیو کے ذریعے، اسی طریقے سے ٹی وی کے ذریعے، کسی بھی پروگرام کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ہماری گفتگو سنتے ہیں، تو وہ مانوی صحبت ہوتی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جن لوگوں کا آپ کے ساتھ رابطہ ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے، تعارف صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یا اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں غائبانہ جس کو تعارف کہتے ہیں، تو وہ کتاب پڑھنا بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو وہ آپ صحبت کون سی؟ مانوی صحبت ہے۔ اور یہ ایسی صحبت ہے کہ جس بندے کے پاس آپ بیٹھتے ہیں گلے لگتے ہیں، تو ایک مہینہ آپ دیکھیں، چاہے سوشل میڈیا کا مانوی صحبت ہو یا یہاں پر بیٹھیں آپ کسی کے ساتھ زندگی گزاریں، ایسی صحبت ہو، ایک مہینے کے اندر دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کے ساتھ تعلقات بالکل ختم کر دیں۔ بس یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی، وہ آپ کی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے اور آپ کا وقت ضائع کرنے والا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھے اور اس کو کوئی فائدہ ہو تو آپ اس کو نہ اٹھائیں، یعنی دیکھیں نا انفعالی جو قوت ہوتی ہے نا ایکسیپشن کی، ریسیپشن کی، وہ آپ سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے نا، تو یہ ایک دوسرے مطلب باب کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے بیٹھیں، فائدہ نہیں پہنچائے تو ایک مہینے اس کے بعد آپ ختم کر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے، آپ کو فائدہ اس سے نہیں ہو لیکن وہ آپ سے فائدہ وصول کر رہا ہے، تو بے شک اس کو اپنی صحبت کے اندر بیٹھنے دیں۔ یعنی انفعالی جو قوت اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر رکھی ہے نا، ڈالیں چائے وغیرہ ڈالیں، ناشتہ رکھیں، تو یہ اس طرح ہوتا ہے نا، جو انفعالی قوت ہوتی ہے وہ آپ سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے نا، لہٰذا آپ اس کو اپنی صحبت سے نہ اٹھائیں، اس کو محروم نہ کریں، وہ آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ آپ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ مجھے نہیں معلوم وہ دوستی کا مفہوم، دوستی کس چیز کو کہتے ہیں۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دوستی کی جو تعریف کی ہے اس زمانے کے اندر، اس کے اوپر تو کوئی پورا نہیں اترتا، اس کے اندر کوئی بھی پورا نہیں اترتا۔ وہ لکھتے ہیں ایک مقام کے اوپر، بس بات اب میں مختصر کرتا ہوں، وہ ایک مقام کے اوپر لکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ گیا نا اپنے دوست کے پاس، اس کو کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس نے اس طرح کی ہے کہ وہ بیگ جس کے اندر پیسے پڑے تھے وہ لے کے آ گیا، ہاں کتنے ضرورت ہیں لے لیں، اس نے اپنی ضرورت پوری کی، چلا گیا۔ دوسری دفعہ پھر آیا، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، پھر وہ اس کے پاس جو کوئی گھر کے اندر مال و دولت تھا سامنے لا کے رکھ دیا، جو مرضی ہے لے جائے۔ 3-4 دفعہ اس طرح ہوا، ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ آیا پیسے مانگنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ کتنے ضرورت ہیں، یہ یعنی پہلے تو اس طرح اٹھا کے بیگ لے آتا تھا نا، اب پوچھنے لگا کتنے ضرورت ہیں، تو جس وقت کتنے کی بات اس نے کی، اور اس نے کہا بس آج کے بعد میری اور آپ کی دوستی ختم۔ اور اس قسم کے درجنوں واقعات اور انہوں نے درجوں روایات لے کر آئے ہیں دوستی کے باب کے اندر۔ تو وہ جو دوستی ہے نا کہ تن من دن وار دینا اپنے دوست کے اوپر، وہ تو اس زمانے کے اندر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا اور بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ سے کہ میں آپ کے اوپر مر جاؤں گا، آپ کے اوپر میں جان دیتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میری محبت ہیں، آپ میرا پیار ہیں، تو ان لوگوں کو آپ وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہا کریں۔ آپ کے اوپر مشکل وقت نہ بھی آئے نا، یہ نہیں کہ مشکل وقت آئے تو بندہ دوستوں کو پکارے، ساتھیوں کو پکارے، مشکل وقت نہ بھی آئے نا تو کچھ تھوڑی بہت آپ چیک کرنے کے لیے نا کچھ تھوڑی بہت ضرورت ان کے سامنے اپنی پیش کریں کہ مجھے یہ چیز ضرورت ہے، میری یہ پرابلم ہے، اگر نہ ہو تب بھی کریں۔ تو اگر وہ کہیں اپنا سب کچھ آپ کے اوپر وار دیں تو پھر تو یہ دوستی ہے اور یہ آپ کو فائدہ دینے والی ہے، لیکن اگر وہ پس و پیش کریں اور بہانے بنانا شروع کر دیں تو وہ دوستی نہیں ہے، وہ نری بیماری ہے۔ ان کو اپنی زندگی سے دفع کریں، وہ بیماریاں ہیں، آپ ان کو ہیپیٹائٹس اے سمجھیں، بی سمجھیں، سی سمجھیں، اسی طریقے سے آپ کینسر ان کو سمجھیں، بے شک وہ کینسر بھی کہلانے کے لائق ہے، ان کو اپنی زندگی سے دور کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ایسی دوستیوں کا، اس سے کروڑ درجے تنہائی بہتر ہے۔